الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تھوڑا ماسٹر کم کرو، ماسٹر کم کرو۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اور کم، ماسٹر کم کرو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے آپ تمام کے بیچ میں اللہ کے دین کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور یہ آپ لوگوں کی جو محبت ہے خالص اللہ کے لیے، اس کو دیکھ کر بہت زیادہ عزت افزائی اور ہمت افزائی ہوتی ہے کہ کتنے سارے دنیا میں آج مسلمان بھائی اور ہماری بہنیں دین کا علم سیکھنے پیاسے ہیں، اور ان تک ہم جیسے لوگ جس کو اللہ نے تھوڑی صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دی، ہم ان تک صحیح طریقے سے پہنچنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ کرے تاکہ ہم ہمارے صرف مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک نہیں، بلکہ جس طرح آپ لوگ ایک محبت سے بیٹھے ہیں دین سیکھنے، اسی طرح غیر مسلمان تڑپ رہے ہیں کہ ان تک صحیح حق والا دین پہنچے۔ کوئی پھر بڑھا دیے شیخ، ماسٹر بہت کم کرو، بولو بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے ماسٹر۔ اللہ رب العالمین، ہاں بس ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں ڈسٹربنس کے لیے۔ تو الحمدللہ آج ساری انسانیت، آپ اگر غور کر دیکھیں گے، ساری دنیا میں ایک بہت ہی پریشانی کی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ ہر جگہ ایک بے چینی کا عالم ہے، ہر جگہ سکون کی تلاش میں لوگ ہیں، اور اسی سکون کی تلاش میں لوگ کئی ایسے کام کرتے ہیں جو کبھی لگتا ہے کہ انسان ایسا پاگل پن بھی کر سکتا ہے کیا۔ مثال کے طور پر کہیں کوئی کہتا ہے کہ بھائی تھوڑے نشے کی چیزیں لے لو اور بس نشے میں جپتے رہو، اسی میں تمہارے روح کو سکون ملے گا، تو وہ کام کرنے میں لگ جائیں گے۔ کسی نے کہہ دیا بھائی ایک جگہ ٹھہرو اور زور سے چیخ کر ہنسنے لگ جاؤ، اس سے تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا، تو وہ کرنے لگ گئے۔ کسی نے کہا چیخ کر رونا شروع کرو، وہ رونے لگ گئے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انسان سکون کے تلاش میں ہے۔ انسان اس وقت پریشان ہے کہ میں سکون کیسے حاصل کروں۔ سکون برباد کیوں ہوا؟ سکون اس لیے برباد ہو گیا کیونکہ انسان آخرت کو بھول گیا، اپنے اصل پیدا کرنے والے کو بھول گیا، اور جو لوگ اصل پیدا کرنے والے کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ان لوگوں نے اس کی صحیح عبادت کرنا چھوڑ دیا اور اس کے بارے میں دوسروں کو دعوت دینے کا کام چھوڑ دیا۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پاک اور ایک صحابی کا واقعہ پیش کر باقی کی بات آگے بڑھاؤں گا، اور مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے کیا اسلام سب کے لیے ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، اسلام سب کے لیے ہے۔ لیکن اگر میں یہ جواب دوں تو میں سمجھوں گا کہ میں جواب میں ناانصافی کر رہا ہوں۔ ہاں اسلام سب کے لیے ہے میری نظر میں صحیح جواب نہیں ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ ہاں اسلام ہی سب کے لیے ہے، اسلام کے علاوہ کوئی بھی چیز کسی سب کے لیے نہیں ہے، صرف اسلام سب کے لیے ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ بات ثابت کرنا پڑتا، میرے دعوے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں اگر سورج کو چاند بول دوں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، سورج کو چاند بولنے کے لیے چاند ثابت کرنا پڑتا مجھے۔ اسی طرح ہم لوگ جس کو پیدائشی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی
کان میں پہلی چیز اللہ کا نام سننے کا اللہ نے موقع دیا، ہم اس چیز کو سمجھنے، اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک صحابی کا واقعہ اور ایک حدیث پاک بیان کر دوں۔ حدیث پاک شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی جامع الصحیح میں جمع کی اور فرمایا کہ قیامت، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے پہلے میری امت نمازیں پڑھے گی، روزے رکھے گی، زکوٰۃ ادا کرے گی، حج کرے گی، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ دعائیں مانگیں گے اور اللہ ان کی دعا سننا رکا دیں گے، اللہ ان کی دعائیں نہیں سنیں گے، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا، جبکہ وہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر، دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ ان لوگوں نے غیروں تک اللہ کی کتاب کی دعوت دینے کا کام چھوڑ دیا۔ یہ جو کام ہے قرآن کی دعوت غیروں تک پہنچانا، جب ہم یہ کام چھوڑ دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے امت کی دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیں گے، چاہے پھر وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں کیا آئی، اگر میں مسلمان ہوں تو میرے پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ٹیچر بن جائے تو ٹیچر کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا۔ اگر میں مسلمان ہوں تو اللہ نے مجھے یہ جو تعلیم دی، مجھ کو ٹیچر بنا دیا پیدائش سے یہ تعلیم دے کر، اور کہا کہ تو بھی پڑھ، اور جس کے پاس یہ پڑھائی نہیں ہے اس کو یہ پڑھا، اس کو سمجھا، اس تک یہ پڑھائی کو، یہ علم کو پہنچا۔ یہ کام جس دن ہم چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیں گے مسلمانوں کے۔ تو اللہ سے دعا ہے، شروعات میں ہی میرے بیان کے آپ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ میری جتنی بھی صلاحیت ہے آپ اس میں برکت ڈالیے کہ وہ صلاحیت میں اضافہ ہو، اور میں آپ کی اس کتاب کو صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں چاہے وہ کچھ بھی کام کرتے ہوں لیکن اس کتاب کو دوسروں تک جس طرح پہنچاتے تھے مجھے بھی انہی کی طرح پہنچانے والا بنا دے دے، آمین یا رب العالمین۔ دوسری چیز، اسلام کی جو قیمت ہے اس کا صحیح طریقے سے ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول تھے جس کا نام تھا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم، اور یہ جو صحابی تھے یہ بہت بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے جس وقت انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ کئی روایتوں میں آتا کہ ان کی عمر 70-80 سال سے اوپر ہو گئی تھی، بعض روایتوں میں آتا کہ 60 سے زیادہ تھے، لیکن مختصر میں یہ کہ تاریخ کے اعتبار سے بڑی عمر والے ایک صحابی تھے جس کا نام تھا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی اسلام قبول نہیں کیے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر میں شہادت پڑھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرا ایک کنڈیشن ہے، میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ مجھے وہ جواب دیجئے، میں اس کے بعد اسلام قبول کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ بتائیے آپ کا کیا سوال ہے۔ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کلمہ نہیں پڑھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو باتیں لوگوں کو تربیت کرتے ہیں کہ زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، اولاد کو اچھے سے پالو، بیٹیوں کو، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا قیامت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، جس نے اچھے سے 2 لڑکیوں کو، اپنی 2 بیٹیوں کو پالا۔ کس نے پالا؟ باپ نے۔ جس باپ نے اپنی 2 بیٹیوں کو اچھے سے پالا اور ان کا نکاح کر کے دیا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صحابی سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ اب یہ جتنی باتیں لوگوں کو اچھائی کی بتا رہے ہیں، یہ پوری چیزیں میں اسلام بغیر لائے کے پوروں پر عمل کرتا ہوں پہلے سے ہی۔ نہ میں شراب پیتا ہوں، نہ میں جوا کھیلتا ہوں، نہ میں بتوں کی پوجا کرتا ہوں، نہ میں زنا کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی،
کوئی میرا دشمن نہیں ہے، حد تو یہ ہے کہ میں شہر کی گلیوں میں پھرتا ہوں، کھٹکے مار کر پوچھتا ہوں کیا تمہاری بیوی پیٹ سے ہے؟ اگر بولتے ہیں کہ ہاں میری بیوی پیٹ سے ہے، میں ان کے گھر پر نشان لگاتا ہوں۔ جب ان کو بچی پیدا ہونے کی خبر ملتی، میں پیسے دے کر وہ بچی کو خریدتا ہوں، اس کو میرے پاس رکھ کر پرورش کرتا ہوں کہ کہیں وہ جاہل باپ اسے زندہ نہ دفن کر دے، جو اس زمانے کا رواج تھا جو جاہل عربوں میں۔ میں اس کو رکھتا ہوں، پالتا ہوں، پوستا ہوں، بڑا کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا نکاح کروا دیتا ہوں، جب تک میرے پاس پال پوس کر بڑا کرتا ہوں۔ اب ان کا سوال آیا کہ اتنے جو میں اچھے کام کیا، میرا سوال آپ سے یہ ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اگر میں اب کلمہ پڑھا آپ کے ساتھ تو یہ پورے اچھے کام جو میں اسلام قبول کرے بغیر کیا اس کا اجر دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اللہ اکبر۔ بھئی اللہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، الغفور ہے، اتنے جو اچھے کام کیا اس کا اجر مجھے ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا ہے اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو؟ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے جواب میں کہا کہ اے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم یہ جتنے اچھے کام کرتے تھے نا بغیر اسلام قبول کیے، یہ جتنے تم نے اچھے کام کیے، یہ انہی نیکیوں کا بدلہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا کی۔ بولے اللہ اکبر۔ اور ہم کو پیٹ سے ماں کے باہر نکلتے یہ نعمت نصیب ہو گئی، لیکن ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ہمارا سلوک کیسا ہے معلوم ہے؟ ایک کروڑ پتی باپ نے بہت محنت سے پیسہ کمایا، ایک محل کے طرح گھر بنایا، اس کے گھر میں معصوم بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ پیدا ہوتے کیا کرتا معلوم ہے؟ اس کو کلر پینسلز، کیریوانس یہ ہاتھ میں مل گئے، اسکیچ پینس ہاتھ میں ملے، دیوار پہ لکیر مار کے دیوار پہ پینٹنگ کرتا۔ وہ دیوار پہ لکیر پڑی تو بابا کے دل کے اوپر گھسیٹا پڑتا، آ رہے ہیں تیرے کو نہیں معلوم کتنا قیمتی ہے یہ، بچے کو نہیں معلوم بابا کتنی مشکل سے کمایا۔ تو یہ جو ہم کو اسلام اماں کے پیٹ سے ملا، ہم وہ چھوٹے بچے کے جیسا اسلام کو جو دل میں آ کرتے جا رہے ہیں۔ ان 9 مسلمانوں سے پوچھو جو اسلام کی تحقیق کر کے اسلام قبول کرے، ان کے دل سے پوچھو ان کو اسلام کتنی بڑی دولت دکھتی۔ لیکن ہمارے لیے چونکہ اللہ نے بچپن سے دے دیا، اس کی قدر نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ماشاءاللہ آپ لوگ جس اخلاص کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے، اس کے ضمن میں ایک بہت پیاری حدیث اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو خوشی ہو کہ ایسے جمع ہونے کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی ایک محفل بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے راوی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ہمارے بیچ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور لا کر کہنے لگے اچھا بتاؤ تم لوگ کیوں یہاں پر جمع ہو کر مسجد نبوی میں بیٹھے ہو؟ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں کو میری اردو سمجھ میں آ رہی نا آسانی سے؟ پکا؟ الحمدللہ۔ تو مسجد نبوی میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے اور انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچانک پوچھے تم لوگ یہاں پر کیوں جمع ہو؟ اب آپ لوگ کیسے جمع ہیں؟ صحابہ ویسے جمع تھے۔ صحابہ نے کہا ہم اللہ کی کتاب ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں اور اس کی تعلیم سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن سیکھنے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ خالی تجوید سیکھ لینا، حفظ کر لینا، قرات سیکھ لینا، اب یہ سمجھ میں آؤ نہ کو آپ پڑھتے چلے جانا، اس کے بعد تابدان میں رکھ دینا اس کو۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، فکر کر رہے تھے اس آیت میں اللہ نے کیا حکم دیا، اب کیا کرنا ہے ہم کو، ہمارے گھر والوں کے لیے کیا حکم ہے، میری کمائی کے بارے میں کیا حکم ہے، غذا کے بارے میں کیا حکم ہے، شادی کے بارے میں کیا حکم ہے، وراثت کے بارے میں کیا حکم ہے، عبادت کے بارے میں کیا حکم ہے، نبی کی اطاعت کے بارے میں کیا حکم ہے، غور و فکر کر رہے تھے۔ قیامت کے بارے میں کیا بولے اللہ تعالیٰ، فیصلے کے بارے میں کیا بولے اللہ تعالیٰ، مجھے خبر میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوا پچھلی قوم، یہ پورا غور و فکر کر رہے تھے صحابہ بیٹھ کے۔ اس قرآن جب صحابہ پڑھتے، کبھی سنے آپ لوگ اگر بیان میں ہمارے علماء یا ہمارے خطیب یا ہمارے لوگ بولے صحابہ قرآن بہت غور سے پڑھتے تھے، تو اب آپ لوگ سمجھ جانا پڑھتے تھے مطلب ہمارے جیسا خالی پڑھ کے رکھ دیتے نہیں تھے، غور و فکر کرتے تھے اللہ کا حکم کیا آیا دیکھیں گے۔ تو وہ جو محفل جمی ہوئی تھی صحابہ کی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پہنچے وہاں پر اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں تم لوگ، تو ان لوگوں نے فوراً کہا ہم اللہ کی کتاب پر غور و فکر کر رہے ہیں۔
ہم سمجھ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے کہ یہ آیت کے مطلب کیا ہے، کیسا ہم کو اللہ کے کتاب پر عمل کرنا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر ان سے کہا کیا تم لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ یہی نیت سے بیٹھے ہو؟ سمجھے آپ لوگ؟ صحابہ کو پوچھے اللہ کی قسم کھا کے بول رہے ہیں خالص یہی نیت ہے، آپ لوگ یہاں پر کیوں جمع ہیں؟ جی اسلام کی بات سیکھنے کے لیے پورے لوگ یہی نیت سے ہیں؟ پکا؟ ایسی صحابہ سے پوچھے تو صحابہ بولے اللہ کی قسم ہے معاویہ ہم یہی نیت سے بیٹھے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم پورے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم بھی قرآن کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ہم سے سوال کیا اور پوچھا کہ تم لوگ کیوں جمع ہو؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی کتاب پہ غور و فکر کرنے کے لیے جمع ہے۔ اللہ کے نبی نے پلٹا کر کہا کیا تم لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ خالص یہی نیت سے جمع ہو؟ ہم نے پلٹ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہم صرف اسی مقصد سے جمع ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے میرے صحابہ پر یقین ہے، قسم اس لیے نہیں کھلایا کہ تم پر شک ہے، مجھے میرے صحابہ پر یقین ہے۔ تم جانتے ہو میرے بازو جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں اور جبرائیل کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہو جو خالص اللہ کے لیے جمع ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ جنت کے لوگوں کے سامنے خود اللہ کر رہے ہیں، نام لے لے کر ایک ایک۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچو آپ کا اور میرا ذکر، ہم جیسے گئے گزروں کا ذکر، اللہ کی شان دیکھو، اللہ عرش کے اوپر بیٹھ کر اپنے عرش کے قریب کے لوگوں میں نام لے لے کر میرا یہ بندہ، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی یہاں میرے دین کے بارے میں جمع ہو گئے بول رہے ہیں۔ اللہ ہماری اس محفل کو قیامت کے دن ہماری مغفرت کے لیے قبول فرما لے۔ جو بھی حالات ہیں یہ حالات سے خاص طور پر مسلمان بڑا پریشان ہے آج کے حالات میں۔ علامہ اقبال کا ایک چھوٹا سا شعر ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نہ گھبرا ان تیز و تند ہواؤں سے اے عقاب۔ عقاب جو ہے ایک فارسی ورڈ ہے اور عقاب کہتے ہیں انگلش میں جس کو آپ فیلکن بولتے ہیں، FALCON، فیلکن۔ فیلکن کیا چیز ہوتی؟ ایک بہت بڑی برڈ ہوتی، پرندہ ہوتا ہے ایک۔ اس کی خوبی کیا ہے؟ بہت اونچائی پہ اڑتا ہے انہیں، نارمل چڑیوں کی طرح، دوسرے پرندوں کی طرح نیچے نہیں اڑتا۔ انہیں جبھی بھی پرواز بنتا اپنی، جب اڑنا شروع کرتا بہت اونچائی پر جا کر اڑتا ہے، انہیں چیل سے بھی اوپر چلے جاتا ہے، اس کو عقاب بولتے ہیں، فیلکن۔ تو علامہ اقبال امت مسلمہ کو عقاب بول رہے ہیں، تم لوگ فیلکن ہے بول رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ نہ گھبرا ان تیز و تند ہواؤں سے اے عقاب۔ تیز و تند ہوا مطلب طوفانی ہواؤں سے، جو طوفانی ہوائیں تم لوگوں کے خلاف چل رہی ان سے گھبراؤ مت بول رہے ہیں علامہ اقبال۔ نہ گھبرا ان تیز و تند ہواؤں سے اے عقاب، اگر میں عقاب نکال دیا تو نہ گھبرا ان تیز و تند ہواؤں سے اے مسلمان، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حالات آتے تو اللہ تمہارے اندر سونے کو تپا کے پیور کرتے، یہ حالات میں ڈال کر اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو اور تمہارے اسلام کو اور مضبوط کر دیتے ماشاءاللہ۔ اور اس کے اندر کیا ہوتا؟ جب سونے کو آگ میں تپاتے تو سونے پر کا کچرا جھڑ جاتا۔ یہ امت کے اوپر جب مصیبت آتی، یہ امت کے بیچ کا کچرا منافقین جھڑ جاتے اس میں سے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتے اس کے بعد۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ پہلے ذہن واضح رکھیے، آپ ذہن بنائیے کہ میری جتنی صلاحیت ہے اس صلاحیت سے میں اسلام کی دعوت کا کام کروں گا۔ اور کیسے کروں گا؟ بھائی مجھے کچھ بات زیادہ نہیں آتی، اتنا تو کر سکتے ہوں گے آپ، ایک قرآن مجید کا بنگالی ترجمہ جس کی استطاعت ہے ہر دن ایک ترجمہ ایک اپنے بھائی تک پہنچانے کی، جس تک یہ قرآن نہیں پہنچی انہیں ہر روز ایک کو پہنچائے۔ جس کی استطاعت ہے ہر روز ایک نہیں پہنچا سکتا، جمعے کو جمعہ پہنچانا شروع کرے۔ جس کی استطاعت ہے وہ ایک ہفتے میں ایک، سمجھ رہے نا؟ جس کے پاس قرآن نہیں پہنچی مطلب میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ لوگوں کو معلوم ہے قرآن کن 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 نہیں پہنچی، کچھ نہیں، یہ ہماری طرف سے ایک تحفہ ہے آپ کے لیے، ادب کے ساتھ بنگالی ٹرانسلیشن کا۔
دیجئے، یہ ہماری طرف سے، آپ ایک بار لیجئے اس کو. کوئی ایک جمعے کے اندر نہیں کر سکتا، ایک جمعے سے جمعہ، مہینے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار. مان لیجئے مہینے میں ایک بار آپ نے دیا تو سال میں کتنے دے دیے؟ 12 دے دیے. 12 لوگ جو قرآن آپ سے لیے تھے، اس میں سے اگر ایک اللہ کا بندہ اس کی تعلیم پر ایمان لا لیا تو سوچو آپ کا کتنا بڑا اجر ہے قیامت کے دن. کتنا بڑا اجر ہے سوچو. قیامت میں وہ بندہ اللہ کو گواہی دے گا کہ اے اللہ، اتنے کروڑوں میں سے یہ فلاں ہے جو میرے کو لا کے آپ کی کتاب دی اور میں ایمان لا لیا اس کے. کتنا بڑا اجر ہے سوچا. تو یہ تو شروع کر سکتے ہیں آپ لوگ. اتنا تو سوال کر رہا اگر وہ اس کے بارے میں تو بولو بہت اچھا سوال کیے، معلوم ہے تو جواب، تو نہیں معلوم ہے انشاءاللہ میں آپ کو پوچھ کے آ کر بولتا ہوں. اگر انہیں پلٹا کر بول رہا ٹھیک ہے تم اپنی کتاب دیے، میں میری کتاب دیتا ہوں، لیو اس کے پاس سے اس کی کتاب، برائی کیا ہے؟ لیو پڑھو اس کی بھی کتاب اگر پڑھ سکتے ہو. تم اس کے بعد مطالعہ کر کے دیکھو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کے بعد جب پڑھو تو متاثر ہو جاؤ. کو کوئی چیز اچھی دکھ رہی بری دکھ رہی، اپنے علماء کا فوراً دوڑو، علماء سے پوچھو شیخ میں اس میں یہ پڑھا، قرآن میں یہ ہے، ذرا سمجھائیے میرے کو. الحمدللہ علماء ہے ہی ہمارے بیچ میں کئی کے لیے، تاکہ ہمارے علم کی غلط فہمیوں کو دور کرے، اسلام کی تعلیم ہم میں عام کرے. ماشاءاللہ تھوڑی آپ لوگوں کو محنت لگتی خالی، لیکن اجر کتنا بڑا ہے سوچو. آپ سوچو کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ قیامت کے دن، دیکھیے آج ہمارے پریسیڈنٹ، پرائم منسٹر یا کنگ سلمان کے سامنے ان کے دربار والے بول رہے ہیں یہ جو آدمی ہے نا ماشاءاللہ شیخ یا خادم الحرمین شریفین، انہوں جو ہے نا، بلکہ آپ کا تعارف دے رہے ہیں. آپ کے اندر کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے اس کے بعد؟ شیخ سلمان کو میرا تعارف دیا جا رہا. اچھا پھر وہ پورا تعارف آپ کا پوری دنیا میں نیوز چینلوں پہ میڈیا میں بتایا جا رہا، ان کا تعارف دیا جا رہا. سو آپ کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے اس میں؟ اللہ ماشاءاللہ اتنا بڑا تعارف، میری پوری دنیا دیکھ رہی میرے تعارف کو آج. بلکہ آپ سوچو قیامت میں اگر اللہ رب العالمین آپ کے اور میرے پیارے نبی کو تعارف دے کر بولے اے میرے نبی، یہ جو آپ کا امتی ہے نا، انہیں میری کتاب کو آپ کے بعد اس تک پہنچایا تھا اور اس کی وجہ سے میرے بندے کو میں ہدایت دیا. سوچو آپ یہ کیسا شرف ہے. انسانیت پھیری ہوئی ہے پوری، اور رب آپ کا تعارف دے رہا وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنا بڑا کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ، اور کتنا آسان ہے بھائی. کچھ نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے، یہ پہنچا دو انشاءاللہ. اس کے اوپر آپ لوگ جستجو کریے الحمدللہ. ساتھ میں اب جو میرا اصل عنوان ہے، کیا اسلام سب کے لیے ہے؟ میں جیسے جواب میں کہا اسلام ہی سب کے لیے ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے یہ سمجھیے کہ کیا اسلام انسانوں نے بنایا یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم دکھتے ہیں آپ کو دنیا میں، ریلیجنز دکھتے ہیں، ادیان دکھتے ہیں، یہ انسانوں نے بنایا یا اللہ نے بھیجا؟ تو ہم کو پتہ چلتا ہے جب ہم دوسرے مذاہب کا، دوسرے ریلیجنز کی جب ہم لوگ اسٹڈی کرتے تو اس میں پتہ چلتا کہ جتنے مذہب اسلام کے علاوہ ہیں ان مذہبوں کے نام اور ان کے عقیدے، اس میں عقیدے سے مطلب عبادت کیسا کرنا، کب پانی نہانا، کب سونا، کیسا شادی کرنا، یہ سب کچھ ان کے اس مذہب کے ماننے والے چند بڑے لوگوں نے لکھ دیے. لیکن اللہ کی طرف سے ہے وہ لوگ بھی دعویٰ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ جب آپ اپنے اس ملک میں جو سب سے بڑا ریلیجن مانا جاتا ہے وہ ہندو دھرم ہے، جب آپ ہندو دھرم کی جو بنیادی کتابیں ہیں پڑھتے ہیں، آپ رگ وید، اتھر وید، یجر وید، سام وید، جب وید شاستر پڑھتے ہیں یا مہا بھارت پڑھتے ہیں یا رامائن پڑھتے ہیں یا اپنشد پڑھتے ہیں جو سب سے اہم کتابیں ہیں، تو آپ دیکھیں گے ہندو کا لفظ ان میں سے کسی بھی کتاب میں استعمال نہیں ہوا، نہ ہی ہندو مت، ہندوازم کا نام ان میں سے کہیں بھی آیا. تو جب ہم ریسرچ کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندو دھرم کی بنیاد کیا ہے، اس کا فاؤنڈیشن کیا ہے، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ پنڈت نہرو نے ایک کتاب لکھی تھی. نہرو جو ہمارے پہلے وزیر اعظم ہیں اور جس کی آج پیدائش کی سالگرہ بھی ان کے مرنے کے باوجود منائی جاتی ہے چلڈرنز ڈے کے نام پہ 14 نومبر کو. تو نہرو جی نے ایک کتاب لکھی جو ایک زمانے تک
انڈیا کے اسکولز میں ہائی اسکول کے بچوں کو پڑھائی جاتی تھی، جس کا نام ہے ڈسکوری آف انڈیا۔ ڈسکوری آف انڈیا کی کتاب جو 1983 میں دلی سے جب چھپی تو اس کے پیج نمبر 73-74 پر لکھا ہوا تھا، نہرو جی نے کہا کہ ہندو یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ پہلی مرتبہ 8ویں صدی عیسوی میں، 8ویں صدی عیسوی کا مطلب کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 7ویں صدی عیسوی میں ہوئی، 8ویں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 100 سال کے بعد ہندوستان کے، یہ انڈیا کے چند رشیوں نے، چند پنڈتوں نے ہندو کا نام استعمال کیا چند تانترک کتابوں میں، اور وہاں پر جب انہوں نے اس کو استعمال کیا تو دھرم کے معنی میں، ریلیجن کے معنی میں نہیں کیا۔ یہی بات کو جب آپ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس جو امریکہ میں چھپی نیو یارک میں 1965 میں، اس کی جلد نمبر 6، اس کی سطر نمبر 669 پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ لفظ ہندو پہلی مرتبہ جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو انہوں نے، مسلمانوں نے، جو لوگ اندو دریا کہاں ہے؟ کشمیر سے لے کر پاکستان میں بہتی ہوئی جاتی ہے اندو دریا ایک، اس کے اس طرف، اس کے نیچے رہنے والوں کو اندو دریا کے نام سے اندو لوگ کہہ کر پکارا، یعنی وہ لوگ جو اندو دریا کے پار رہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ اگر انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے تو اس کا جو نیا ایڈیشن ہے، اس کی والیوم نمبر 20 پیج نمبر 530 پر آتا ہے کہ ہندو یہ جو لفظ ہے سب سے پہلی مرتبہ 1830 میں، 1830 میں جب برٹش انڈیا میں حکومت کر رہے تھے تو ان کو بڑا پرابلم پیش آ رہا تھا کہ دیکھو جو کرسچن ہے اس کو کرسچن بول دیا، جو جیو ہے جیو بولے، مسلم کو مسلم، مسلمان آپس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی بول لیتے، غیر آپ کو خالی مسلمان پکارتا۔ جیسا آپ کرسچن میں کیتھولک، پروٹسٹنٹ، سیون ڈے ایڈوینٹسٹ، جہوواز وٹنس، آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم رہتا، اس کے گلے میں کراس دیکھے تو آپ اس کو خالی کرسچن بولتے، کالی ٹوپی پہن کے پیچھے دیکھے تو اس کو خالی جیو بولتے، حالانکہ ان لوگوں میں بھی فرقے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیے نا، ان میں یہودیوں میں 72 فرقے، 71 فرقے، عیسائیوں میں 72، میری امت میں 73 ہوں گے بولے، لیکن باہر والا جب دیکھتا تو انہیں خالی آپ کو مسلمان بولتا۔ تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق جب برٹش یہاں حکومت کر رہے تھے ان کو ایک بہت بڑا پرابلم پیش آ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کا بہت بڑا طبقہ ذات پات سے بٹا ہوا ہے، ان کے پاس الگ الگ خداؤں کا تصور ہے، تو اگر ہر ایک کو اس کے خدا کے نام سے پکارا جائے تو کروڑوں نام یاد رکھنا پڑے گا، لہذا انہوں نے ان سب کو جو انڈس ریور کے ادھر رہتے تھے انہوں نے ہندو کہہ کر پکارا۔ یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق ہے۔ اسی طریقے سے سوامی وویکانندا جی کی آج ہمارے ہندو بھائی بہن بہت عزت کرتے ہیں۔ سوامی وویکانندا جی نے پہلی مرتبہ انگریزی زبان میں نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن کے آفس میں ہندوازم کس کو بولتے ہیں اس کا تعارف دیے تھے۔ انہوں نے اس تعارف میں بڑی اہم بات بتائی۔ انہوں نے جب تعارف دیا تو ان کی ایک کتاب ہے اسینشیلز آف ہندوازم بول کر، اسینشیل انگریزی زبان میں بولتے ہیں بنیاد یا بہت ضروری چیزوں کو، مواد کو، اسینشیلز آف ہندوازم، ہندوازم کا جو مواد ہے اس نام سے اسینشیلز آف ہندوازم انگریزی کتاب ہے۔ اس کے پیج نمبر 13 اور 14 پر وویکانندا جی کہتے ہیں کہ جو لوگ ہم کو ہندو پکارتے ہیں وہ لوگ ہم کو غلط نام سے پکار رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو ہندو نہیں پکارنا چاہیے، ہم کو ویدانتسٹ پکارنا چاہیے، یعنی وہ لوگ جو وید شاستر پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسا ہمارے پاس مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایک زمانے تک اپنے آپ کو محمڈن بولتا تھا، اسی لیے آج بھی انڈیا کے قانون میں محمڈن لا بولتے۔ محمڈن کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کوئی بھی مسلمان محمڈن نہیں ہو سکتا۔ محمڈن کا یہ جو لفظ ہے انگریزوں نے مسلمانوں کے لیے ایجاد کیا۔ کیوں ایجاد کیا؟ جیسے وہ لوگ کرائسٹ کی عبادت کرتے گاڈ بول کر تو اس سے کرسچن ہو گئے، وہ لوگ بولے کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ جاہل سے جاہل مسلمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتا، صرف اللہ کی عبادت کرتا۔ تو محمڈن جو نام ہے یہ ہمارے لیے صحیح نام نہیں ہے۔
اسی طریقے سے وویکانندا جی بولے کہ یہ جو نام ہے ہمارا اصل ویدانتسٹ ہونا چاہیے. یہ پوری گفتگو سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہندو دھرم کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ کوئی وحی کے ذریعے بھیجا گیا ریلیجن نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ جب جیوز یہودیوں کے بارے میں، کرسچنز کے بارے میں بائبل میں پڑھتے ہیں تو جوڈاازم یہودیت کو کہتے ہیں. پوری بائبل میں جوڈاازم کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا. تورات جس کو وہ لوگ آج بول کر پڑھتے ہیں اس میں کہیں بھی یہودیت کا لفظ ایک بار بھی نہیں آیا. یہودی کا لفظ کیسا نکلا؟ تو اس کے لیے 3 الگ الگ چیزیں پیش کی جاتی ہیں. اس میں کی ایک چیز کیا پیش کی جاتی؟ ہود علیہ السلام کے نام سے ہمارے قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ ہود، سورہ نمبر 11 ہے قرآن کا. ہود اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے پیغمبر تھے. ہود علیہ السلام کا ذکر ان کی بائبل میں بھی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ہود علیہ السلام جس مقام پر رہتے تھے وہ مقام کا نام تھا ہودیہ. جو لوگ ہودیہ کے مقام پر رہتے اور ہود علیہ السلام کی اطاعت کرتے ان کو یہودی کہا گیا. ہود علیہ السلام کی ہودیہ کے مقام پر رہ کر اطاعت کرنے والے یہودی ہے. دوسرا ہے اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کا دوسرا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے مسلمانوں میں آج کل ایک جہالت عام ہے. کیا جہالت عام ہے؟ ایک جماعت والا دوسرے جماعت والے کو عجیب و غریب ناموں سے پکارتا. ارے انہیں وہابڑا ہے، ارے انہیں کنڈا ہے، انہیں جلیبی ہے، انہیں بارود ہے، انہیں توپ ہے. یہ کوئی نامہ ہے مسلمانوں کے لیے؟ نعوذ باللہ. جہالت، ایک دوسرے سے حسد جلن میں پکارتے. تو دوسرا ڈیفینیشن کیا ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے مخالفین تھے ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے لوگوں کو گالی کے طور پہ، تانے کے طور پر یہودی پکارا. یہ دو ایک ڈیفینیشن ہے. اب یونائٹڈ نیشن یہودی کس کو مانتا؟ آج کے دور میں یونائٹڈ نیشن بولتا جس مرد کو اور عورت کو اسرائیل اپنا پاسپورٹ دیا اور اسرائیل کی حکومت تسلیم کری کہ انہوں مذہبی اعتبار سے جیو ہے، انہیں جیو ہے. اس پوری بات سے پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے دین یہودی بول کر نہیں بھیجا کبھی بھی، لوگوں نے بنا لیا بعد میں اس کو. عیسائی، کرسچینٹی، آپ پوری بائبل دنیا میں کہیں بھی جا کر پڑھیں گے، انڈیا میں لے کر ملیشیا میں جا کے، چائنا میں جا کے، امریکہ میں جا کے، انگلینڈ میں جا کے اگر بائبل لے کر پڑھیں گے، کرسچینٹی، عیسائیت، یہ لفظ پوری بائبل میں کہیں بھی نہیں آیا. عیسائیت کا لفظ کب استعمال ہوا؟ عیسائی کا لفظ کب استعمال ہوا؟ کرسچن کا ورڈ کرسچن کب آیا؟ تو پتا چلا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زمین سے اٹھا لیا تو بائبل کے حساب سے بھی سینٹ پال، ان کے ایک بہت بڑے ولی مانے جاتے ہیں، سینٹ پال، کہتے ہیں کہ اصل آج جتنی کرسچینٹی ہے انہی کی تعلیم ہے. سینٹ پال ایک علاقہ تھا جو فی الوقت ٹرکی میں آتا، قسطنطنیہ کے قریب، اس کا نام تھا اینٹیوک. جیسا آپ کا یہ اسلام پاڑا نام ہے نا یہ علاقے کا، اینٹیوک ایک علاقہ تھا. اس علاقے میں سینٹ پال نے کچھ لوگوں کو 1 سال تک تعلیم دی. کیا تعلیم دی؟ عیسائیت جو آج بنی ہوئی ہے اس عیسائیت کی تعلیم دی. 1 سال ختم ہونے کے بعد، جیسا مدرسے میں عالم کا کورس ختم ہونے کے بعد ان کو عالم کا سرٹیفکیٹ دیتے، سینٹ پال نے 1 سال کے بعد ان کو لقب دے کر کہا آج سے تم لوگ عیسائی ہو. تو یہ لفظ اب جب بائبل میں پڑھتے ہیں تو ورڈ کرسچن عیسیٰ علیہ السلام جب تک تھے انہوں نے کبھی بھی نہیں سنا. نہ انہوں نے لفظ کرسچینٹی سنا، نہ انہوں نے لفظ کرسچن سنا. عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھنے کے بعد بائبل میں ایک کتاب پال نے لکھی، بک آف ایکٹس کے نام سے. بک آف ایکٹ جیسا ہمارے پاس سورے ہوتے ان کے پاس کتابیں ہوتی، بکس. بک آف ایکٹ، چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 26، چیپٹر نمبر 26 ورس نمبر 28، فرسٹ پیٹر چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 16. یہ 3 جگہ پہ کرسچن کا لفظ آیا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ کرسچینٹی اللہ کا دیا ہوا دین نہیں ہے، لوگوں نے یہ نام رکھ لیا اس کا. اسی طرح بدھ مت، جو لوگ اپنے آپ کو بدھسٹ بولتے ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں گوتما بدھا کی جو تعلیم آج پڑھی جاتی ہے وہ تریپیتا کا، جیسے ہماری مذہبی کتاب قرآن ہے، ہندو بھائیوں بہنوں کی مذہبی کتاب وید ہے، کرسچنس اور جیوز کی بائبل ہے، بدھسٹ کی جو کتاب ہے اس کو تریپیتا کا بولتے ہیں. جب آپ وہ تریپیتا کا پڑھتے ہیں تو پوری تریپیتا کا میں گوتما بدھا نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں بدھزم پھیلانے کو آیا یا میری عبادت کرو.
اور کئی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ گوتما بدھا کو بدھسٹ خدا مانتے. بدھسٹ جتنے ہوتے وہ لوگ گوتما بدھا کی وہ عزت کر رہے ہیں, ان کو خدا نہیں مانتے, کیونکہ بدھزم کے دھرم میں خدا کا کوئی تصور نہیں ہے. ان کو آستک لوگ بولتے, ناستک اور آستک. آستک ایسے لوگ جو خدا کو پوری طریقے سے چھوڑتے بھی نہیں اور خدا کے بارے میں کوئی تصور دیتے بھی نہیں. تو یہ ایگنوسٹک بولتے ہیں ان کو, انگلش میں ایگنوسٹکس ہیں. یہ پوری بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ دنیا کا کوئی بھی اور مذہب اٹھا کر دیکھیں گے اسلام کے علاوہ تو پتہ چلے گا ہر مذہب کا نام کسی شخصیت کے نام سے یا کسی علاقے کے نام سے جڑا ہوا ہے. اسلام کسی شخصیت کے نام سے جڑا ہوا نہیں ہے. اسلام کیسے جڑا ہوا ہے معلوم ہے؟ اس دعا کے اندر ذکر ہے اس کا, جو دعا اللہ کے نبی ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز کا ذکر کے طور پر پڑھتے. کوئی بول سکتا ہے یہاں سے کیا دعا ہے وہ؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہم انت السلام اللہم انت السلام ومنک السلام. کیا مطلب ہوا؟ سورہ حشر آپ پڑھیں نا, سورہ حشر قرآن کا سورہ نمبر 59, اس کی آیت نمبر 22, 23, 24, جب آپ 3 آیتیں پڑھتے ہیں, ان 3 آیتوں میں اللہ کے 18 صفات آئے ہیں. ان میں سے السلام ایک صفت وہاں پر یوز ہوئی. السلام, السلام کے معنی کیا ہے؟ السلام کے معنی ہے ایسی ذات مبارک جس کے پاس سے ساری دنیا میں سلامتی پھیلی, سلامتی دینے والا. تو بندہ کیا بول رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا سکھایا نماز کے بعد؟ اللہم, اے سب کے اللہ, انت السلام, السلام آپ ہیں, ومنک السلام, اور آپ کے پاس سے اسلام ہے. اسلام آدم کے نام سے نہیں ہے, اسلام موسیٰ کے نام سے نہیں ہے, اسلام نوح کے نام سے نہیں ہے, اسلام داؤد کے نام سے نہیں ہے, اسلام عیسیٰ کے نام سے نہیں ہے علیہ السلام, نہ ہی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. اسلام آپ السلام ہے, آپ سلامتی ہی سلامتی ہے آپ کے پاس سے. آپ نے جو راستہ دیا سلامتی کا, آپ نے اس کا نام اسلام رکھا. اگر کل کے دن ہم مسلمان انشاءاللہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں اور ان سے پوچھے موسیٰ علیہ السلام سے, موسیٰ علیہ السلام آپ دنیا میں اپنے امتیوں کو کون سے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بولیں گے دیکھو میں میرے امتیوں کو نصیحت کرتا تھا تم لوگ سب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سونپ دو. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ کے پاس اللہ کی مرضی لوگوں کو کیسا معلوم ہوئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں میرے کو تورات کے ذریعے سے اللہ کی مرضی کیا ہے اور عبادت کیسا کرنا سکھائے تھے. میں امت کو بولتا تھا میری کہ تم لوگ اپنی مرضی کو اللہ کے آگے سونپ دو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مرضی کو السلام کے آگے سونپنا. السلام کے آگے مرضی کو جو مرد اور عورت سونپتے, سونپنا مطلب اردو سمجھ رہی ہیں یا اور تھوڑا ایکسپلین کروں؟ سونپنا مطلب حوالے کر دینا. یہ ہمارے پاس آج کل نیوز پیپر میں کبھی یوز ہوتا ہے کہ مجرم نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا بولتے. مطلب اب میں آپ سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں, ہینڈز اپ, سرنڈر کر دینا, کوئی مقابلہ نہیں, چلو ہتھکڑی پہنو, ہاتھاں دے ذرا پہننے کو. یہ کیا ہے؟ سونپ دینا اپنے آپ کو. جب کوئی انسان مسلمان جس کو اپن بول رہے ہیں مرد عورت اپنی مرضی کو, میری خواہش بہت کچھ ہوں گی مگر میرے کو قرآن یہ بول رہا کیا میں اپنی مرضی کو اللہ کے آگے سونپ دیا, جو کوئی یہ جملہ بولا اس کو مسلم بولتے ہیں عربی زبان میں. مسلم کون ہے؟ وہ جو اپنی مرضی کو بغیر چوں او چرا کیے, اردو زبان میں چوں او چرا کس کو بولتے ہیں؟ ارے نہیں بھائی, ارے یہ سب چوں او چرا بولتے ہیں. اس کو چوں او چرا ذرا مہذب لفظ ہے, ورنہ اپنے جیسے لوگ, میرے جیسے لوگ, آپ لوگوں, میں تو آپ لوگوں میں سے ہی ہوں ماشاءاللہ. علماء بہت بڑی شخصیت ہوتے ہیں, میں تو معمولی آپ لوگوں میں کا ایک آدمی ہوں. تو آپس میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں, ارے چل میاں ناٹک نکو کر بولتے نا, آئے پوزا نکو مارو میاں بولتے نا, تو وہ پوزا مارنا تھوڑے ناٹک, ارے نہیں بھائی اس کو چوں او چرا کرنا. تو جو آدمی بغیر ایسی کیفیت کے یہ بولے اللہ تعالیٰ
بس یہی صحیح ہے. یہ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی صحیح ہے. یہ جس کا مزاج رہتا اس کو مسلم بولتے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 کے آخر میں کرے. 285 286 285 286 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. یہ 2 آیتوں کی خوبی کیا ہے؟ یہ پوری قرآن جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرے. قرآن میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جبرائیل علیہ السلام سے پہلے الگ عطا کی گئیں، پھر جبرائیل علیہ السلام الگ لے کر آئے. سورہ فاتحہ کی اب میرا ٹائم نہیں ہے، بہرحال وہ پہلے الگ فرشتے لائے پھر جبرائیل علیہ السلام سے بھی بھیجے. اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کیا ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اللہ تعالیٰ عرش کے پاس نازل کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ. اتنی بڑی فضیلت والی آخری کی 2 آیتیں ہیں. یہ 2 آیتوں میں کی 285 285 نمبر کی آیت کے اختتام پہ اللہ کیا بولے معلوم ہے؟ مسلمان کی صفت بتائے ایمان والے کی. سمعنا و اطعنا. سمعنا بولے تو سما بولتے نہیں، قرآن کی سما والی محفل ہے. سماعت القرآن، سماعت القرآن مانے جمع ہو کر قرآن کو سننا. سما اور عطا ہے اطاعت سے. سمعنا و اطعنا. مومن کی صفت کیا ہے؟ جب اس کے سامنے اللہ کا کوئی حکم بتایا جاتا تو مومن مسلمان کیا کرتا؟ سمعنا و اطعنا. میں نے سنا، میں نے اطاعت قبول کی. پولیس والے نے ہینڈز اپ کہا، ہینڈز اپ میں نے سنا، میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. اللہ نے حکم دیا، میں نے حکم سنا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے. ایسا کرنے والے کو مسلم بولتے. انہیں کہاں پر کرے گا؟ جو راستے پر انہیں اپنے آپ کو سرنڈر کریں گا. مطلب راستے پہ سرنڈر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے کو نماز پڑھو بولے فجر کی، تو میں کیا کرا معلوم ہے؟ فجر کی نماز میں آج ظہر کے بعد پڑھتا ہوں، میں بہت تھکا ہوا ہوں بولا، اور اٹھ کر پڑھا. میں کتنا پڑھا ظہر کے بعد؟ فجر میں کتنی رکعت ہوتے ہیں؟ 2 سنت 2 فرض. پڑھا کب میں؟ ظہر کے بعد پڑھا. تو رکعت برابر پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ 4 رکعت پڑھنے کے تھے، برابر پڑھا نہیں پڑھا؟ نہیں رکعت. میرا سوال اچھا سنو جواب دینے سے پہلے. فجر میں 2 سنت 2 فرض ہے. میں یہ 2 سنت اور 2 فرض فجر کے ٹائم پہ نہیں پڑھا، ظہر کی نماز کے بعد پڑھا. تو 4 رکعت جو پڑھنے کے تھے وہ 4 پڑھا یا نہیں پڑھا؟ 4 پڑھا نا. لیکن راستہ کون سا اختیار کرا؟ وہ جو اللہ بولے سو نہیں ہے. اللہ کب پڑھو بولے تھے؟ میں کب پڑھا؟ تو جو آپ اپنی مرضی سے کرے یہ اسلام نہیں ہو سکتا. جو اللہ بتائے اس پہ کرے وہ ہے اسلام. جس نے خالی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرا، جس طریقے سے اللہ سرنڈر کرو بولے اس طریقے سے کرو. تو اس طریقے میں کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بولے تمہارے لیے تمہاری زندگی میں میرے پاس جنت کا عمل کرنے کے لیے اگر کسی کو کاپی کرنے کا ہے تو وہ سب سے بیسٹ کاپینگ کے لیے میرے نبی کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 65، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے ان میں سے کوئی بھی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا بولے اللہ تعالیٰ. میں بول رہا ہوں میں ایمان والا ہوں، اللہ بول رہے ہیں نہیں ہو سکتا. دونوں میں سچے کون؟ اس میں پوچھنے کا بھی سوال ہے اور سوچنے کی بھی بات ہے. وہ میں تو سرے سے جھوٹا، اللہ کی ذات ہے وہ. اللہ کیا بول رہے ہیں؟ پھر اللہ خالی بول رہے نہیں. علماء سے پوچھو. اچھا قسم کہیں کو کھانا پڑتا معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ سامنے والا آپ کو جھوٹا سمجھتا تو اس کو یقین دلانے آپ قسم کھاتے برابر. اللہ قسم کہیں کو کھائے؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی؟ میں قسم کھاتا ہوں سامنے والے کو یقین دلانا، ارے بھائی یہ بات جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، دیکھ بہت صحیح بول رہا ہوں بول کے. اللہ قسم کہیں کو کھا رہے ہیں؟ اس کے کئی تفاسیر ہیں. اس میں کہ ایک جو تفسیر آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے. اللہ جہاں پر بھی کوئی چیز کی قسم کھاتے سمجھ جانا کہ بہت اہم کوئی بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پوری قرآن خالی بول دینا کافی ہے اللہ کا. اللہ بولنے کے بعد اس میں کچھ غلط ہو. ہمارا نبی پہ کیسا ایمان ہے نبی کی کوئی بات غلط ہوتی؟ یہ تو نبی کا اللہ ہے.
اللہ کو قسم کھانے کے قسم کھانے مگر اللہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ بہت گہری بات بولی جا رہی ہے. اور پھر قسم کئی چیزوں کی کھائے. وہ چیزوں میں سے اس آیت میں کئی کی قسم کھائے معلوم ہے؟ اپنی سب سے عظیم صفتوں میں کی ایک صفت کی کھائے, رب کی قسم بولے آپ کی. اے نبی کہے میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65, آپ کے رب کی قسم ہے. یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کو کوئی فیصلہ سنائیں تو آپ کے فیصلے کو دل سے مانیں, اور اگر یہ آپ کے فیصلے کو دل سے نہیں مانے تب بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے. بولے آپ رات میں بہت تھک کے گھر کو آئے, بہت تھک کے گھر کو پہنچے, اچانک ماں بولی بیٹے میرا آج دل بول رہا کچھ تو بھی کباب کھانا, ذرا دکان سے جا کے کباب لا رہے ہیں. ابا امی اب یہ جملہ بول کے چلے گئے, جا کے لا لیے کباب. ابا امی یہ راضی دل سے ہوئے تھے یا تھوڑی تکلیف, لیکن اماں بولی بول کے گئے. بولو نا, اماں بولے بول کے گئے, دل سے خوش ہو کے نہیں گئے. اللہ تعالیٰ نبی کے بارے میں کیا بولے معلوم ہے؟ تیری اطاعت شرط نہیں ہے, بولے وہ اطاعت میں خوش ہونا, میرے نبی کی بات مان رہا ہوں یہ صحیح ہے میرے لیے. بولے یہ کیفیت نہیں ہے تو ایمان والا نہیں ہے. بولے اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بہت اہم بات ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کرے ہم کو, جب اسلام دے کر بولے ساری دنیا والوں کے لیے میں اسلام کو پسند کیا. آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19, اسی سے میں اپنا بیان شروع کرا آج. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس دین خالی اسلام ہے. دین کس کو بولتے ہیں؟ دین آپ مالکی یوم الدین سورہ فاتحہ میں کتنے بار پڑھتے رہتے؟ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہے, یاد رکھے تو بہت مزہ آتا قرآن پڑھتے وقت. الدین مالکی یوم الدین, مالک بادشاہ فیصلہ سنانے والا, یوم بولے تو DAY انگلش میں لکھتے نا, دال زیر نون, دن, فیصلہ سنانے والا دن. الدین کیا ہو گیا؟ اپن لگا اردو میں کنفیوز کئی کو ہوتا معلوم ہے, مالکی یوم الدین کو اپن کیسا پڑھتے معلوم ہے؟ آخرت کے دن کا مالک. تو کئی جنے کیا کرتے جس کو عربی نہیں آتی, دین مطلب دن سمجھتے وہاں پہ, دن کو نہیں بول رہے, یوم دن کو بول رہے ہیں. الدین کس کو بولتے معلوم ہے؟ حساب اور کتاب کو بولتے. میں کل بھی ایک جگہ تقریر میں یہ بات سمجھا رہا تھا, میرے گھر میں چھوٹا تھا وقت, میرے ممی کیا کرے 100 روپے دے کے بولے بیٹے 60 روپے میں وہ بلب آرا خرید کے لاؤ, باقی کے واپس کرو. بولے باقی کے کیا واپس کرو؟ بولے میرے کو ہاں, مگر انہوں نے نہیں بولے جملہ میرے کو, خالی باقی کے واپس کرو بولے. تو اس کا مطلب پیسہ کیسا نکلا؟ خود بخود نکلتا, عقل مند کو اشارہ کافی. اب ان کو پیسے نہ لا کے دے کے کیا کروں گا؟ جھاڑا لا کے دوں گا. 40 نہیں, لے کے کیا گیا تھا ان کے پاس سے 100 روپے پیسے لے کے گیا, اس میں سے 60 خرچہ کرا, واپس کیا لے کے آنے کا ہے؟ اس میں کے بچ گئے 40 روپے لا کے دینا ہے. حساب کتاب کیوں بولے معلوم؟ اللہ تعالیٰ بولنا چاہ رہے ہیں ان الدین, وہی دین کو مالکی یوم الدین میں لائے, حساب کتاب. یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ قیامت میں جب تم لوگ نیکیاں کر کے آئیں گے, ان نیکیوں کو بھی میں تولوں گا کہ پہ اسلام کے ذریعے سے کرے یا نہیں کرے. اگر نیکی اسلام کے ذریعے سے نہیں آئی, یعنی حساب اور کتاب کی میرے پاس قیامت کی اسکیل اسلام رہیں گی. ہو سکتا ایک آدمی اسلام پر نہیں چل رہا تھا, بہت نیکیاں کرا, قبول نہیں ہونے والے قیامت میں. یہاں تک کہ شیخ البانی رحمہ اللہ ان کی جامع الصحیح جلد نمبر 2 میں حدیث کا مفہوم لے کر آئے. ملک الموت, موت کا فرشتہ ہوتا نا, ملک الموت اللہ تعالیٰ سے بولے کرتے یا اللہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ اجازت دیجئے. بولے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اجازت دیے. کیا سوال کرے معلوم؟ ملک الموت, اے اللہ کئی بار میں دیکھا کہ جو انتہائی نیک بندے رہتے آپ کے, ان کی موت آپ مجھے حکم دیتے تھوڑی تکلیف سے نکالو, اور کئی ایسے رہتے جو زندگی بھر آپ کے ساتھ شرک کرے, بغیر توبہ کرے مرتے, اور حکم ہوتا ان کی موت بڑی آسانی سے دے دو. دنیا والے دیکھتے کہ ارے اتنا شرک کرتا تھا مگر کیا اچھی موت آئی بھائی, اس کو بولتے
کتنی آسانی سے مر گیا بولتے، اور ایک آدمی اتنا نیک تھا اتنی تکلیف میں مرا. اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بولے نیک بندے تو آپ کے ساری زندگی عبادت کرے آپ کی، انہیں تو آپ کو وہ مانا ہی نہیں اپنا اللہ، مگر اس کی موت اتنی آسانی سے، اس کی موت تکلیف سے. اللہ تعالیٰ کیا بولے معلوم ہے جواب میں؟ اللہ اکبر، کیسے پیارے اللہ ہے دیکھو. بولے اے ملک الموت، وہ جو میرا نیک بندہ تھا نا، تھوڑے گناہ کر رہا تھا انہیں، میں اس کو وہ موت کی تکلیف دنیا میں دے کر اس کے گناہوں کا بدلہ لے لیا، قیامت میں اس کو کوئی تکلیف نہ رکھا. بولے اور وہ جو مجھے نہیں مانتا تھا لیکن کام بڑے اچھے کرتا تھا زندگی میں، ان کاموں کے اچھے کاموں کا بدلہ آسان موت دے دیا اس کو، اس کا اجر ختم کر دیا. بولے کیسی شان ہے اللہ تعالیٰ کی دیکھیں. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس صرف اسلام ہے کا مطلب یہ ہے، اسی چیز کو اللہ خود سمجھا ہے. کہنے آل عمران آیت نمبر 19 کیا ہے مولا میں؟ 19 ان الدین عند اللہ الاسلام. آیت نمبر 85 کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر تم میں سے کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے سے آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے وہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور ایسا شخص جو اسلام کے علاوہ کوئی طریقے سے نیکی لائے گا، قیامت کے دن وہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا. یعنی اتنے نیکیاں کر کے بھی اجر نہیں پایا انہیں. تو مجھے پتا کیسے چلے اسلام کا طریقہ کون سا ہے؟ پوری نبی کی سیرت اور صحابہ کی زندگی اسلام کا طریقہ ہے. کوئی عمل میں اسلام کا یہ سوچ کر کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اب مجھے اللہ نیکی عطا کریں گے، کتنی بھی اچھی نیت سے اور کتنا بھی پیارا عمل کرو، لیکن اگر وہ عمل نبی اور صحابہ کے پاس سے نہیں آیا تو وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا ہو گیا. اب وہ اسلام کے علاوہ ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ جس نے کوئی عمل ایسا کیا جو نبی نے اور صحابہ نے نہیں کیا نیکی سمجھ کر، اور بعد میں اس نے کیا، تو اس میں اور قادیانی میں فرق کیا ہے جو نبی کو آخری نبی نہیں مان رہا؟ نبی کو آخری نبی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ الیوم، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم آج کے دن، یوم بولتے دن کو، یوم الجمعہ جمعے کا دن یوم. الیوم عربی میں کس کو بولتے ہیں؟ آج کے دن. یہ آیت جب نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجۃ الوداع میں، اس دن کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. الیوم اکملتو تکمیل کر دیا، کام تکمیل ہو گیا بھائی، پورا مکمل ہو گیا بھائی. الیوم آج کے دن، الیوم اکملتو مکمل کر دیا. الیوم اکملتو لکم تم سب کے لیے، دینکم تمہارا دین. کیا ہے ہمارا دین؟ ان الدین عند اللہ، جو اسلام کا دین ہے آج کے دن مکمل کر دیا. ان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، اور میں نے تمام کر دیا، مکمل کر دیا، تمام کر دیا. اتممت، دیکھیے دو چیزاں بھی ایک ہی معنی کی ایک جگہ ہے. مکمل کرنا ایک چیز بتا کے چھوڑ دینا، تمام کرنا کا مطلب اب اس کے بعد کچھ آ ہی نہیں سکتا اس میں. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، تمہارے اوپر، نعمتی، میری جتنی نعمتیں ہیں جس کے ذریعے سے میں تم لوگوں کو جنت میں بھیجنے والا ہوں، وہ تمام کی تمام میرے نبی کے ذریعے سے بتا دیا، تمہارے کو قرآن کے ذریعے سے بتا چکا ہوں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہوں تم سب سے اگر تم اسلام کے دین سے آ کر مجھ سے ملو گے، یعنی اسلام کے ذریعے سے میرا حساب اور کتاب قیامت میں آ کر پوچھو گے اپنا حساب اور کتاب. تو یہ پوری بات بتانے کے بعد پہلے ہم کو یہ شعور پیدا ہونا کہ اسلام کی اہمیت ایسی نہیں ہے ان کا ایک مذہب ان کا ایک مذہب کی طرح، یہ خالص اللہ کی طرف سے. سورہ حاقہ سورہ نمبر 69، سورہ نمبر 69 آیت نمبر 42 سے 46 کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ اکبر. اگر اس شریعت میں میرے نبی بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، ایڈیشن سبٹریکشن، اس میں میرے نبی بھی کوئی مداخلت کریں گے، حالانکہ آیت میں نبی کا لفظ ڈائریکٹ نہیں آیا، مفسرین اور ترجمہ کرنے والے جو سلف صالحین سے ہے وہ پورے کے، سلف صالحین کا مطلب صحابہ کے دور سے جتنے لوگ قرآن کی تفسیر کرے، چونکہ اس کے پہلے کی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت پر آ رہی قرآن میں پوری. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے آیتیں نازل کر رہے تھے، اس کے کانٹیکسٹ میں آتے ہوئے اگر میری اس شریعت میں نبی بھی کوئی چیز نکالیں گے یا ڈالیں گے تو
تو ہم ان کے سیدھے ہاتھ کو پکڑ کر ان کی شہرت کو کاٹ دیں گے، بولے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4، میرے نبی کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو میں ان پر وحی کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ کلیئر ہو جانا، وحی کی 4 بنیادی قسمیں، اس میں سے 2 میں فی الوقت بول دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو خالی جنرل نالج امپروو ہونے، کنفیوژن فیوچر میں نہیں رہنے۔ وحی کی سب سے اونچی قسم، جس پہ شیعہ سنی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سب سے اونچی قسم وحی کی کیا ہے؟ قرآن جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوا، یہ سب سے اونچی شکل ہے وحی کی۔ دوسری شکل کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے جب کوئی سوال کرتے صحابہ شریعت کے بارے میں، عمل کے بارے میں، مسئلے پوچھتے آ کر، طہارت کے مسئلے، حیض کے مسئلے، وراثت کے مسئلے، کوئی بھی سوال شریعت سے متعلق کرتے اور اللہ کے نبی جواب دیتے، وہ جو جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں وہ جواب ڈالتے اور وہ دیتے، تو یہ بھی وحی تھی اللہ کی۔ اسی لیے بولا جاتا کہ حدیث بھی وحی ہے اللہ کی، کیونکہ نبی خود سے کچھ نہیں کہتے سوائے جو ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 2 طریقے کی وحی بنائے، ایک قرآن سب سے افضل وحی، اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے جوابات دے رہے ہیں، یہ دونوں بھی وحی ہو گئے۔ اسی لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ جس کسی نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ رسول اور اللہ ایک ہے بول کے نہیں۔ فار ایگزامپل، اگر اسکول کے پرنسپل نے بولا جس اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کی بات مانی اس نے میری بات مانی، کا مطلب ٹیچر اور پرنسپل ایک نہیں ہوئے۔ مطلب یہ ہوا کہ پرنسپل جو بول رہے ہیں ٹیچر بھی وہی بول رہے ہیں۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی کا مطلب میرے رسول وہی بول رہے ہیں جو میں بولنے لگا رہا ہوں، اپنے سے کچھ بھی نہیں بول رہے میرے رسول۔ یہ جو پروٹیکشن ہے اسلام کا، آپ دیکھیں گے دنیا میں کسی اور چیز میں یہ پروٹیکشن نہیں ملا۔ اب آئیے یہ سمجھنے کے لیے کیا سب کے لیے ہے؟ اور میں بول رہا ہوں کہ ہاں سب کے لیے صرف اسلام ہے۔ کیوں ہے؟ کوئی ایک چیز دنیا کی، کوئی ایک چیز جو آپ کو دنیا میں مسئلہ پیش آئے، میں چیلنج کر سکتا ہوں، میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی زندگی کا سوال آپ کا ایسا کر کے بتاؤ جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں ملا۔ اب یہ سوال نہ کرو قرآن میں، بس جاہل ہے نا ہمارے بیٹھے ہوئے آج کل میڈیا پہ، قرآن میں نہیں آیا بریانی کھاؤ بول کے۔ ارے پاگل، بنیاد کی بات ہو رہی۔ میتھمیٹکس میں فارمولے ہوتے، یہ ان پڑھ جاہلہ کبھی اسکول کو نہیں گئے سوئی ہے، تو یہ ان پڑھ جاہلہ ایسے سوالہ کرتے۔ آپ لوگ سمجھ گئے نا، میرے شہر کا رہنے والا ہے ایک، انہیں ویڈیوز ڈالتا، کیا بول کے ڈالتا؟ مذاق اڑاتا۔ کس کا مذاق اڑاتا؟ جو اس کو بول رہا کہ قرآن سنت پہ آ رہے بھائی، نبی کے طریقے پہ آ۔ تو انہیں آیا تھا امریکن، بیٹھا تھا، کھیر نہیں کھاتا ہوں بولا، تو میں اس کو پوچھا بریانی کھاؤ بول کے قرآن میں آیا کیا رے؟ ارے جاہل، تو اگر تھوڑا اسکول کو جا کے 2nd کلاس 3rd کلاس 4th کلاس 5 کلاس تک کی میتھمیٹکس پڑھتا تو یہ سوال نہیں کرتا تھا۔ تو قرآن میں آیا، حدیث میں آیا کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ میتھمیٹکس آپ لوگ پورے اسکول کو تو گئے ہوں گے نا ماشاءاللہ؟ سوری غلط سوال کرا گیا۔ تو اسکول میں کیا ہوتا معلوم ہے؟ میتھمیٹکس میں آپ کو کیا کرتے؟ فارمولے سکھاتے، فارمولے رہتے نا، ٹیبل سکھاتے، 2 1 2 2 2 4 سکھاتے تھے۔ یہ بنیاد ہوتی ہے آپ کو سکھائے سو۔ اب آپ زندگی میں آپ کو کچھ بھی میتھمیٹکس کا سوال کرنا ہے، یہ فارمولوں کے تحت کرتے آپ سوال۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ ماسٹر شیف کی کتاب نہیں بولے، کوکنگ کی، سائنس کی کتاب، پالیٹکس کی کتاب نہیں بولے، اس میں فارمولے ہیں۔ قیامت تک اب کچھ بھی مسئلہ جو بھی فیلڈ کا آئیں گا، اس کا فاؤنڈیشن اس کے اندر، اس کا فارمولا اس کے اندر ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس اعتبار سے یہ چیلنج کر رہا ہوں، میں پھر چیلنج کر رہا ہوں، یقین سے چیلنج کر رہا ہوں، ڈیبیٹ کرنے تیار ہوں ماشاءاللہ۔ کوئی اور مذہب سوائے اسلام کے بتاؤ جس میں ہر مسئلے کا حل دیا گیا ہے ہر دور کے حساب سے۔ یہ چیلنج ہے۔ آج آپ کے مسائل کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ غربت۔ غربت کا حل اسلام کیا بتایا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے 279، 275 سے 279۔
آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162 161 162، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 39۔ اس کے علاوہ اچھا پہلے یہ کہہ کے تھے بول دیتا ہوں یہ 4 ریفرنسز کون سے سورہ بقرہ کے 275 سے 279، آل عمران کی 130 آیت نمبر، نساء کی 161 162، سورہ روم کی سورہ نمبر 30 آیت نمبر 39۔ یہ 4 تھے سود کے حرام ہونے پہ، کہہ پہ سود کے حرام ہونے پہ تھے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 سے لے کے 274، سود کا پہلا ریفرنس کیا دیا؟ کوئی یاد رکھے بول سکتے جلدی، میرے کو اب بھی دیا میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر ویری گڈ 275 سے سود حرام ہے کی تعلیم شروع ہوئی، 261 سے 274 تک آئے تھے کیا ہے معلوم؟ 261 سے 274 تک خیرات دینے کے اوپر ہے۔ غربت کا حل ہو گیا، کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ خیرات دو خیرات دو خیرات دو خیرات دو خیرات دو، جنت میں یہ دوں گا جنت میں یہ دوں گا۔ تم 1 روپیہ خیرات دیں گے تو 700 روپے پلٹا کر تم کو دوں گا بولے اللہ تعالیٰ۔ 1 روپے کی خیرات کے بدلے میں کیا دیتا ہوں بولے؟ اللہ اکبر۔ سورہ دہر بول کر قرآن مجید میں سورہ نمبر 74 ہے 76 ہے، سورہ دہر، دہر بولتے ٹائم کو، اس کا ایک اور نام ہے سورہ انسان، سورہ انسان بھی ہے اس کا نام۔ یہ سورہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے، اس کی تفسیر آیتوں کی جب آپ پڑھتے ہیں تو تفسیر میں آیا کہ فرشتے جنت میں کچھ لوگ تکیے لگا کر بیٹھے رہیں گے۔ میرے پیچھے ماشاءاللہ شیوخ کیسا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورے شیوخ تکیے لگا کے گدوں پہ آرام سے جنت میں رہیں گے۔ اب ہم لوگ آپس میں ہوٹل میں بیٹھ کے بات کر، ارے بھائی انہیں بہت دنوں سے نہیں دکھ رہا ہے، اور وہ کدھر ہے؟ تو جنتی بولیں گے، کہتے ارے بھائی انہیں اپنے ساتھ رہتا تھا، انہیں دکھا نہیں بہت دنوں سے، کہاں ہے؟ بڑا اچھا آدمی تھا بھائی، اتنا خیرات کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کدھر کی جنت دی ہے اس کو، کون سے ایڈریس پہ ہے انہیں؟ یہ تو خیر میں میرے سمجھانے کو بول رہا ہوں۔ وہ لوگ کیا بولیں گے؟ وہ شخص دکھ رہا نہیں، کدھر ہے؟ جیسے ہی وہ لوگ بولیں گے فرشتے آئیں گے ان کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کیا آپ لوگ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں جس کو یاد کر رہے ہیں؟ بولے ہاں بھائی بالکل دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ فرشتے بولیں گے آئیے ہمارے پیچھے، فرشتے لے کے جائیں گے، کہاں لے کے جائیں گے؟ جہنم کے کونے پہ لے کے جائیں گے۔ غور سے سنیے، جہنم کے کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کے بعد اس لوگوں کو بولیں گے نیچے دیکھو، بولیں گے اس میں جنتی جب خرید جا کے جہنم کی ہولناکی کو دیکھیں گے، ہیبت کھا کے پیچھے ہٹنے کو جائیں گے۔ فرشتے بولیں گے ڈرو مت، اللہ آپ لوگوں کے لیے وہ حرام کر دیا، آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، دیکھو بولیں گے۔ جب دیکھیں گے نیچے انتہائی خطرناک آگ میں جل رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں سخارا بولے، سخارا، وہ مقام کو سخارا بولے، وہاں جل رہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کیے، جب ان سے پوچھا جائے گا، کون پوچھیں گے؟ یہ لوگ پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ جب ان سے پوچھا جائے گا تجھے کس چیز نے سخارا میں ڈال دیا، تو وہ نیچے سے جواب دے گا اور کہے گا میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا اور بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ خیرات، سود حرام کر دیے۔ سود کے بارے میں کیا بولے؟ میرے رسول سے جنگ کرو بولے۔ اللہ اکبر۔ کوئی مسلمان اللہ اور نبی سے جنگ کر سکتا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 279، آیت نمبر 276 میں کیا بولے معلوم ہے؟ اللہ سود کے اوپر لت مارتا ہے۔ لت مارتا ہے مطلب اس میں اللہ تعالیٰ طے کر چکے ہیں جو سود میں جائے گا اس کو بہت بڑے نقصان میں ڈالوں گا، اور زکوٰۃ میں برکت دیتا ہے بولے۔ غریبی کا حل کیا ہے؟ دنیا میں آپ جانتے ہیں 200 کروڑ سے زیادہ زکوٰۃ خالی ہندوستانی نکالتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کو اور نوازے۔ لیکن ہوا کیا معلوم ہے؟ یہ جو نکلتی زکوٰۃ کیا ہوتا؟ بیچ کے جو دلال رہتے وہ دلالہ یا پوری زکوٰۃ کی واٹ لگاتے تھے۔ یہ دلالوں میں کئی دلالہ بیٹھے ہوئے الگ الگ جو پوری واٹ لگاتے تھے۔ غلطی کس کی ہے؟ اسلام کی نہیں ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے، اسلام کی غلطی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں دو چیزوں کو الگ کرنا چاہ رہا ہوں، اسلام الگ، مسلمان جو بد عمل ہے انہوں الگ۔ اسلام وہ حل پہ آ گیا۔ آج انڈیا کی اکانومی، آپ کا جو بینک کا قرضہ ہے انٹرنیشنل بینک کا،
آپ جانتے ہیں 2004 سے لے کر 2014 تک جتنا قرضہ تھا اس سے 23% زیادہ 2014 سے 2019 کے بیچ میں ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ سود پر انڈیا پیسہ لیا تھا. آزادی کے بعد سے دیکھتے جاؤ، اگر آزادی کے وقت انڈیا 1 روپیہ لیا تھا تو آج وہ 1 روپیہ واپس کرنے کے لیے جو سود ادا کرنے کے لیے جا رہا انڈیا، سود دے رہا مگر اصل ادا نہیں ہو رہا. اگلا سال آتے وہ سود اور بڑھ جا رہا، پھر اور بڑھ جا رہا. وہ 1 روپیہ جا کے آج 1 لاکھ روپے ہو گیا. دینے کے باوجود وہ 1 اصل ادا نہیں ہوا. اس کا حل کیا ہے؟ سود کو حرام کرے اللہ تعالیٰ. کیوں حرام کرے؟ کیونکہ سود میں مدد نہیں ہو رہی کسی کی، سود میں مجبور کی مجبوری کا بزنس ہو رہا. جو مجبور ہے اس کی مجبوری کی تجارت ہو رہی. تجارت کیسا ہو رہی؟ جتنا زیادہ انہیں مجبور ہے اتنے زیادہ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر راضی ہوتا انہیں لینے کو. اس کی مجبوری ہے. فی الوقت آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، حرام بولے اللہ تعالیٰ اس کو. اسی طریقے سے خواتین کے مسائل ہیں، آج عورتوں کے مسائل ہیں. عورتوں کے مسائل کیا ہے؟ یہ مشہور کر دیا گیا کہ عورتوں کو حقوق کوئی نہیں دیے، تو آج دنیا کے بھیڑیے عورتوں کو حقوق دینے نکلے ہوئے. عورتوں کو حقوق نہیں دیے. تم 1959 میں یونائٹڈ نیشن میں پہلی بار عورتوں کو ووٹنگ کا حق دیے، ایجوکیشن رائٹ دیے، جائیداد کا رائٹ 19ویں صدی میں دیے انگلینڈ میں. 1921 میں امریکہ میں 3 عورتیں جد و جہد کرے کہ ہمارے کو بھی ووٹ ڈالنے دو. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ 1400 سال پہلے ووٹ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ پولیٹیکل پاور دو. 1400 سال پہلے بی بی عائشہ کے پاس جا کے مسئلے پوچھتے تھے ہمارے خلفائے راشدین، مسئلوں کے حل کیا سے. رائٹ نہیں دیے. جینے کا رائٹ دیا اسلام سب سے پہلے. تم زندہ دفن کر دیتے تھے. آج میرے ملک میں جب عورت بچی ہے بلکہ معلوم ہوتا تو جہیز کے ڈر سے ابورشن کرا دیتے. آج بھی اللہ تعالیٰ کیا بولے سورہ تکویر آیت نمبر 9 میں، میں قیامت میں ان معصوم بچیوں کو جس کو دفن کیا گیا ان سے سوال کروں گا کہ بتاؤ کس جرم کی وجہ سے تمہیں دفن کیا گیا تھا. کا مطلب کیا؟ دھمکی دی جا رہی. کیا جرم کری معصوم بچی پیدا ہوئی؟ سو کچھ بھی نہیں کری تھی. جینے کا رائٹ دیا، ایجوکیشن کا رائٹ دیا. دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے، آپ لوگ فخر کریے، وہ نبی کی امت ہے ہم. سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں کوئی مذہب والا ایسا شخص نہیں ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو کہا ہو کہ علم کا حاصل کرنا مرد عورت پر فرض ہے. دونوں پر فرض ہے بولے. کہاں اسلام رکایا علم سے؟ آج ماشاءاللہ شیخ عالم دین ہیں، ایسے بڑے بڑے علماء دین مدینہ مکہ کی یونیورسٹی سے فارغ ہیں، ایجپٹ سے فارغ ہیں، سیریا سے فارغ، کہیں سے بھی. شیخ البانی، شیخ بن باز، شیخ عثیمین رحمہ اللہ. آج اتنے بڑے بڑے اکابر علماء دین جب تک بی بی عائشہ سے حدیثوں کو پڑھ کے مسئلے نہیں بتائے عالم نہیں بن سکتے. عورت کو حق نہیں دیا. مذاق کر رہے. ہمارا اسلام تو ہمارے امہات المومنین نبی کی بیٹیوں صحابیات کے ہزاروں مسئلوں کے اوپر تعلیم بیٹھی ہوئی ان کی، ان سے سیکھے عورتوں سے. اور تم بول رہے عورتوں کو حق نہیں دیے. کوئی ایک بائبل بتاؤ پرانے زمانے میں جو کوئی عورت ٹرانسلیٹ کری اور دنیا میں سب سے کامن بائبل ہے وہ کوئی بتا سکے؟ عورتیں بہت لیٹ ٹرانسلیٹ کرے. آج ہے کچھ عورتوں کے ٹرانسلیٹ کامن مطلب بہت مشہور ہے نا وہ. آپ تعجب کریں گے، آج انگلش کا جو ٹرانسلیشن سعودی عربیہ سے چھپتا، صحیح انٹرنیشنل آپ لوگ سنے ہوں گے انگلش ٹرانسلیشن، کون کرے وہ ٹرانسلیشن؟ 3 امریکہ کی کرسچن عورتیں، 3 عورتیں سہیلیاں تھیں. یہ لوگ اسلام قبول کرے، سعودی میں آ کے مکہ یونیورسٹی جوائن کر کے عربی سیکھے، قرآن کا اور حدیث کا علم عالمات بنے. انگلش میں انہوں جو ٹرانسلیٹ کرے سعودی کے علماء اس کو اپروو کرے کہ ٹرانسلیشن کریکٹ ہے. پوری دنیا کا انگلش ٹرانسلیشن جو مسلمان پڑھ رہا ہے 3 عورتوں کا کیا ہوا پڑھ رہا. اور تم بول رہے ہیں عورتوں کو حق نہیں دیتے. کوئی اگر نہیں دیتا اس کی غلطی ہے، اسلام نہیں رکایا. تجارت، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی تجارت میں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمپلائی کرے انہوں. تم بول رہے ہیں عورتوں کو تجارت کا حق نہیں دیتا، برابر دیتا. تمہارے مسائل آج دیکھ لو، دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں تم عورتوں کا حق بول کر عورتوں کو ابھار کر روڈوں پر لا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا دیکھ لو. آج کتنے ریپ کے قصے، کتنے مرڈر کے قصے ہو رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں عرب ممالک میں کتنوں کا ریپ ہوا اور کتنوں کا مرڈر ہوا دیکھ لو جا کے. حالانکہ بہت بری حالت میں آ گئے عرب ممالک. وہ نبی اور صحابہ کے جیسا اسلام باقی نہیں ہے وہاں پہ. اتنی بری حالت کے باوجود بھی آج وہاں پہ عورتوں کی عزت اور ان کی دفاع ہے، جانوں کی، ان کے مالوں کی. کیوں؟ آج کی لیٹسٹ نیوز، اب میں آتے وقت ان شارٹس میں پڑھا، مہاراشٹرا میں 18 سال سے ایک چھوٹی بچی کو 1 سال سے 400 لوگ ریپ کر رہے ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم. تصور کرو آپ، اگر 4000 لوگ بھی سعودی میں پکڑے گئے ریپ کرتے ہوئے، پورے 4000 کی گردن مار کے پھینک دیتے. مسئلے کا حل کہاں ہے؟ اسلام میں ہے. تمہارے پاس اور کیا مسئلے ہیں؟ نکاح کے مسئلے ہیں، شادیوں کے مسئلے ہیں. نکاح کتنا آسان کرا اسلام، کتنا آسان کرا. یہ اور بات ہے کہ بعض بے غیرت مسلمان جہیز لے کے اس کو بدنام کر دی، لیکن نکاح کتنا آسان ہے. لڑکی کی طرف سے سب سے پہلی چیز کیا ہونا ہے؟ مسلمانوں کے بیچ میں بول رہا ہوں میں، میری ایک پوری نکاح اور طلاق پہ آپ لوگ یوٹیوب پہ گئے تو IREF ویڈیوز ایک ساتھ ٹائپ کرو یوٹیوب پہ، تو ہم لوگوں کا چینل ہے، اس پہ میرا ایک پورا نکاح ورک شاپ بول کے ہوا، پورے تفصیل سے نکاح کے اصول بتایا اس کے اندر ماشاءاللہ سے، قرآن اور حدیث سے. IREF ویڈیوز ایک ہی جگہ اگر ٹائپ کرے تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں چینل کو یوٹیوب پہ، یا 9989031373 واٹس ایپ نمبر ہے. میں انشاءاللہ آپ لوگ یاد دلاؤ، میں تقریر کے اختتام پر اناؤنس کرتا ہوں. آپ لوگ اپنے پاس موبائل میں نمبر کو سیو کر کے آپ کا نام اور یہ جگہ کا نام اس کے اوپر میسج کر دو، آپ لوگوں کو ایڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. میرے کو یاد دلاؤ. نکاح کتنا آسان ہے. مسلمان خاندان، 2 مسلمان خاندان کے بیچ میں نکاح ہو رہا، آپ کو معلوم ہے کیا ہونے کا اس کے لیے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہونا معلوم ہے؟ لڑکی راضی ہونا نکاح کرنے کو. انہیں راضی نہیں ہے، نکاح نہیں ہوتا، کسی صورت میں ہوتا. 5083 صحیح بخاری والیوم نمبر 7، بی بی خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ میری مرضی کے بغیر نکاح کرائے. اللہ کے نبی نے کہا تیرا نکاح ہوا ہی نہیں. بولتی نکاح ہوا ہی نہیں. علماء سے پوچھو اس کا مطلب کیا ہوتا. عربی میں لفظ آیا فسخ، فا سین خاف، فسخ. فسخ کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ فسخ کا مطلب ہوتا نہ طلاق کی ضرورت ہے نہ خلا کی، نکاح ہوا ہی نہیں. بولتے نکاح ہی نہیں ہوا بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں کے لیے لڑکی کی مرضی نہیں تھی، عورت کو رائٹس نہیں دیتا اسلام شادی پسند کی کرنے کی. اس سے بڑا دنیا کا کوئی مذہب لا کے رائٹ بتا تو جائیں یہ رائٹ دیا گیا. نہ باپ زبردستی کر سکتا، نہ بھائی زبردستی کر سکتا، نہ چچا، نہ ماموں، نہ دادا، نہ تایا، نہ شہر کا پہلوان، نہ کوئی حاکم. بچی کی مرضی. اے میرے نبی، میرا نکاح مرضی کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوا بول دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلی چیز لڑکی راضی ہونا. اس کے بعد کیا ہونا؟ لڑکی کا ولی موجود ہونا. لڑکی کا ولی موجود ہونے میں کیا ہے؟ ولی باپ ہونا. ایسی کوئی شرط قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. سب سے افضل ولی اس کا باپ ہے. اگر باپ ناراض ہے اس کے نکاح سے، لڑکی پھر بھی کرنا چاہ رہی، محلے کے کوئی لوگ، وقت کا قاضی، اسلامی مملکت رہی تو جج بلاتا، نکاح پڑھا کے بھجا دیتا، بابا کو بولتا ان لوگوں کا نکاح ہو گیا، بیچ میں نہیں جانا بولتا. لڑکی کی رضا کتنا بڑا رائٹ ہے دیکھو. ولی ہونا لازم ہے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. تیسری چیز 2 گواہ ہونا نکاح کے وقت. کیا کیا ہو گیا؟ بچی کی رضا، 2 گواہ، لڑکی کا ولی. 3 چیزاں ہو گئے، نکاح ہو گیا. اب دعوت دینا ہے. دعوت کا کیا عمل ہے معلوم ہے؟ تو شادی کرانا، چل ثابت کر یہیں سے کہ تو ذمہ داری اٹھانے والا ہے. کیسا ثابت کرنا؟ ولیمہ تو کرنا ہے تیرے پیسوں سے. مرد آدمی کو بولے ولیمہ کیسا کرنا؟ اتنا آسان ہے، پیسے زیادہ نہیں ہے. تو ایک چائے آتی نہیں کلیا میں، وہ چائے لے لو، ایک روٹی کا چھوٹا ٹکڑا لے لو، ایک ٹکڑا، ایک چھوٹی بن لے لو. یہ سامنے والے کو دے کے بولو بھائی یہ میرے ولیمے کا ہے. انہیں بن وہ چائے کھا لیا، آپ کا ولیمہ ہو گیا.
بڑا مسئلہ ہے. بچی کو پیسوں کی ضرورت پڑی شادی کو, مہر طے کرنا ہے, مہر لازم ہے. ہاں ایک اور چیز, مہر کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ اماں بابا جا کے پیسے ڈیسائیڈ کر لے کے پیچھے سے پیسے نہ لے لینا. بچی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کتنا پیسہ چاہیے مہر میں. انہیں 5 لاکھ بولے, 5 کروڑ بولے, 50 کروڑ بولے, اس کی مرضی ہے. بچہ اب اگر دے سکتا تو شادی کرتا, نہ تو بولتا میں اتنا مہر نہیں دے سکتا, بھائی معافی چاہتا. سمجھ میں آ رہا؟ مہر کس کو دینا ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4, ایزی ریفرنس ہے, چوتھا سورہ چوتھی آیت. کرکٹ کا چوا یاد رہتا؟ 4 نمبر پوری قرآن میں یہی ذکر آیا مہر کا. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ مہر ادا کرو. اس میں ایک چھوٹ دی ہے مہر میں. کیا چھوٹ دی ہے معلوم ہے؟ آپ اپنی بیوی کو راضی کر سکتے, دیکھو میں اتنا نہیں کر سکتا, تھوڑا کم کر دو. انہیں کم کر دی, مان لو انہیں 10,000 میں 11,000 میں تیار ہو گئی. اس کے بعد آپ بولے میں شادی کے بعد دیتا ہوں, انہیں وہ بھی تیار ہو گئی. اس کے بعد آپ اس کو بولے دیکھو میں 11 نہیں دے سک رہا ہوں, فی الوقت میں خالی 1 دے سکتا ہوں, اگر تم مان لیے تو بڑی مہربانی. انہیں مان لی, وہ بھی اللہ تعالیٰ بول رہے قبول ہے. انہیں اگر بولی جاؤ میں معاف کر دی, وہ بھی قبول ہے, بول رہے اللہ تعالیٰ اتنا آسان کر دیا نکاح. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابیہ آئے, صحیح بخاری کتاب النکاح, یہ حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 8 جگہوں پہ لے کے آئے الگ الگ نکاح کے مسائل بتانے کو. صحیح بخاری کتاب النکاح مشہور حدیث. اللہ کے نبی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, صحابیہ تشریف لائے, آ کر صحابہ کے سامنے زور سے بولے اے میرے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں, میرے سے شادی کریے. بولے اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھے, نیچے کر دیا نگاہوں کو. جب صحابی پیچھے سے محسوس کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں, پیچھے کے ایک صحابی بولے اللہ کے نبی میں ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی ان کو پلٹ کر پوچھے مہر کیا دیتا, پوچھے اے اللہ کے نبی میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. بولے میرے گھر میں, یہ کہیں کوئی ایسا پلٹا کے پوچھ رہا ہوں معلوم ہے, پھر ایک بار پوچھتا ہوں میرے گھر میں کیا ہے. بولے انہوں ہمارے گھر میں اپن لگا کیا کرتے 50 چیزیں رکھ لے کے بیٹھتے رہے, بعد میں یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے, اس کے کیلکولیشن پہ کچھ بھی نہیں ہے. بولتے نبی کے صحابی اگر کچھ بھی نہیں ہے بول رہے کا مطلب واقعی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. نبی کا صحابی ہے یہ, اللہ اکبر. جھوٹ بولتا نبی کو, نعوذ باللہ, اللہ اکبر. اے اللہ کے رسول میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں ان کو؟ جا کے دیکھ لوہے کی انگوٹھی ملی تو لا کے مہر میں دے دے. بول رہے گھر کو جا کے آئے, نہیں ہے اللہ کے نبی وہ لوہے کی انگوٹھی. بولے اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں اللہ کی کتاب میں کہ کتنے سورے کتنے آیتیں یاد ہے, پوچھ رہے ہیں. اللہ کے رسول اتنے سورے اتنی آیتیں, اتنے سورے اتنی آیتیں یاد ہے. جا میں تیرا نکاح پڑھا رہا ہوں, نکاح کے بعد وہ سورے اور آیتیں اس کو یاد دلا دے, یہ تیرا مہر ہے. بولے اللہ اکبر. اور اس میں صحابیہ, اب آپ کے دماغ میں آئیں گا ارے بھائی پھر صحابیہ کا پورا نبی بول رہے تھے نا. نبی بول رہے تھے اس لیے کیونکہ صحابیہ ایگری کر رہے تھے وہ پورے چیزوں میں. اتنا آسان ہے نکاح ماشاءاللہ. شادیوں کے حل نکل گئے باہر, جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ذمہ داری کس پہ ڈالی گئی؟ مرد پہ. عورت اگر کمانے کو نکلی, اسلام اس کو صرف اتنا ہی بولا تیرے کمانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے لیے تیرا مرد کما رہا پہلے سے, پھر بھی تو کمانا چاہتی, تیرا جو ذمہ دار ہے اس سے اجازت لے لے. انہیں اجازت دے دیا شوہر اس کا, شادی کے بعد, شادی سے پہلے باوا اجازت دے دیا, یا جو بھی اس کا بڑا بھائی جو بھی ولی ہے اجازت دے دیا. کمانے کو گئی, مرد یا عورت دونوں میں سے جو بھی کمانے کو گئے ان کے لیے 3 کنڈیشن کامن ہے. چوتھا کنڈیشن عورت کے لیے ایک اضافہ ہے خالی. چوتھا اضافہ کیا تھا وہ بول دیا آلریڈی, پرمیشن لے کے جانا ہے جو اس کا ذمہ دار ہے, یہ اس کے لیے اضافہ کنڈیشن ہے. مرد عورت کے لیے 3 کامن کنڈیشن کیا ہے؟ آپ بھی ایجوکیشن یا نوکری کر رہے ہیں, یہ 3 کنڈیشن آپ کے پورے نہیں ہوئے تو نہ آپ ایجوکیشن کر سکتے ہیں نہ نوکری کر سکتے ہیں, اسلام میں جائز نہیں ہوگا. وہ 3 کنڈیشن کیا ہے؟ آپ کوئی پڑھائی اور نوکری وہ نہیں کر سکتے جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی. شراب کیسا بنانا نہیں سیکھ سکتے جا کے, سمجھ میں آیا؟ جوا کھیلنے کے ٹیکنیکا کیا ہے نہیں سیکھ سکتے جا کے. ننگے پکچراں کیسا بناتے وہ نہیں سیکھ سکتے جا کے. وہ علم یا وہ نوکری جو قرآن سے شریعت سے ٹکراتی وہ حرام ہے دونوں کے لیے, مرد کرو یا عورت کرو. دوسری چیز کیا حرام ہے دونوں کے لیے؟ کوئی وہ نوکری نہیں کر سکتے آپ
کوئی وہ نوکری نہیں کر سکتے آپ جس کے کرنے کے اندر کنڈیشن یہ لگایا جائے کہ یہ نوکری کا کنڈیشن یہ ہے کہ تم فلاں 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 کام کرو گے. مطلب تم جمعے کی نماز نہیں پڑھو گے, نماز کے ٹائم پہ تم ہماری نوکری پہ سے نہیں ہٹ سکتے, تم حجاب نکال دو گی, تم داڑھی نکال کر آنا, ٹخنے کے نیچے چھوڑنا. یہ وہ کنڈیشنز جس پہ اللہ اور نبی کے حکم سے ٹکراؤ ڈائریکٹ ہو رہا, یہ نوکری نہیں کر سکتے باپ, نہ یہ علم حاصل کر سکتے. ایسی نوکری اور ایسے علم سے کروڑ درجے بہتر ہے ہاوڑا برج کے اوپر بیٹھ کے بھیک مانگنا. واللہ مذاق کی چیز میں بول رہا ہوں, اس میں رب راضی ہے آپ کا, وہ بھیک میں جنت ہے آپ کی. وہ جو باقی کی دولت کمائے تھے نا اللہ کو ناراض کر کے, وہ دولت دنیا کی نہیں کما رہے ہیں, جہنم کی آگ خریدتے جا رہے ہیں آپ. حجاب نکال دیے, کیسا ہو سکتا ہے یہ نوکری کرنا, یہ علم حاصل کرنا؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں دو کنڈیشن. تیسرا کنڈیشن اس کے اندر یہ ہے, آپ کہیں بھی نوکری ایسی جگہ نہیں کر سکتے جہاں خامہ خا کے غیر محرم مرد اور عورتیں آپس میں ٹھیٹی ٹھاٹا ہنسی مذاق اور آوارہ پن کر رہے. آپ لوگوں کو شاید نہیں سمجھ میں آئے گا. اب یہ ہمارے پاس جو اربن سٹیز, میٹروپولیٹن سٹیز جس کو بولتے ہیں, اس میں یہ کلچر بہت ڈیولپڈ ہے. کلچر کیا ڈیولپڈ رہتا؟ آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جب MNC قائم ہوتی, MNC مطلب ملٹی نیشنل کمپنی, بڑے کمپنیاں, گوگل, فیس بک, آپ کو معلوم ہے ان لوگوں کے ایگریمنٹس گورنمنٹ کے ساتھ کیا رہتے؟ ان لوگوں کا پہلا ایگریمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ یہ رہتا, جو کلچر ہمارا وہاں یورپ میں ہے وہی کلچر ہمارا یہاں پہ رہے گا, گورنمنٹ اس کو نہیں روکنا. جو امپلائیز رہتے نا, کام کرنے والے, نوکری کرنے والے, اگر آپ میں سے کوئی MNCs میں نوکری کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, آپ لوگ یہ کر کے آئے ہوئے ہیں. آپ کا ایگریمنٹ سائن ہوتا نا, اس میں ایک کنڈیشن رہتا, نوکری کے دوران دین کی کوئی بات نہیں کرنا. یہ کنڈیشن جائز ہے, یہ کنڈیشن جائز ہو سکتا مسلمان کے لیے. اب انما العمل بالنیات, اب انہیں مجبور تھا وہ کر دیا, لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں کیسا کر سکتا ہوں ایسا, میں تو مسلمان ہوں, دین کی دعوت دوں گا, لیکن انہوں نے خوشی سے تیار ہو گیا. اب تو گیا اللہ کے پاس کام سے بہت بڑا. سمجھ میں آیا؟ سمجھے نہیں سمجھے آپ لوگ؟ انٹر منگلنگ پہ بول رہا ہوں میں. انٹر منگلنگ بولے تو خلط ملت بولتے اس کو اردو میں, فصیح اردو میں. گاڑی اردو میں کیا بولتے ہیں؟ خلط ملت. اس کو اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ آوارہ گردی بولتے ہیں. آوارہ گردی مطلب کلچر رہتا, ہائے ہاؤ آر یو, انہوں اس کے گلے میں ہاتھ ڈال لیا, انہوں آج میری برتھ ڈے, او تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 30 میں کیا بولے؟ غیر محرم پہ نظر پڑی آنکھیں نیچے کر لو بولے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ اگر میں تم کو بتا دوں کتنا بڑا عذاب ہے غیر محرم کو ہاتھ لگانا, تو تم لوگ کیلا لے کر سر پر رکھ کر ہتھوڑی سے مارنا پسند کرو گے بولے. اتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ 3 چیزیں نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ کرو نوکری. بھائی ہاتھ ملنا, گلے ملنا, اس سے میرے نوکری کا کیا تعلق ہے؟ میں اگر سسٹم انجینئر ہوں, ڈیٹا انالیٹکس کا جو ایکسپرٹ ہوں, تو میرے کولیگ سے گلے ملنے سے میرے وہ جاب کا کیا تعلق ہے؟ لیکن جان بوجھ کر یہ کلچر لایا گیا. تو بہنوں کو بھی اسلام نے رکایا نوکری کرنے سے. خاص بات اس میں کیا ہے اسلام کی, جو تم لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ شوہر کیا کرتا؟ عورت کا حق بھی لیتا. آپ کو معلوم ہے کیسا لیتا حق, کس حد تک لیتا؟ جان سے میری کی شادی ہوئی. کس کی شادی کس سے ہوئی؟ جان سے. شادی کے بعد مسٹر جان, اور وہ ورڈ ایکچولی مسز نہیں ہے, مسٹرس ہے. وہ مسٹرس میری ہوگی انہیں اب MRS لکھ رہے ہیں. مسٹر کو کیا لکھے؟ MR لکھے خالی. مسز پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں کیا؟ MRS. مطلب تیری پہچان اس سے ہے. ہمارے پاس کیا ہوا, ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ میں ہمارے فی الوقت جو ایجوکیشن منسٹر ہے ان کا نام ہے سبیتا اندرا ریڈی. سبیتا, یہ سبیتا اندرا ریڈی ان کا نام کیسا پڑا معلوم ہے؟ ان کا اصل نام خالی سبیتا تھا,
اندرا ریڈی ان کے ہسبینڈ کا نام تھا. شادی ہوتے نام کیا ہو گیا؟ سبیتا اندرا ریڈی. یعنی نام میں بھی اس کی عورت کی اب پہچان باقی نہیں رہی. کبھی ہم عائشہ محمد بول کے نام سنے, کبھی حفصہ محمد بول کے سنے. اسلام دیکھو کتنے حق دیا. تم شادی کے بعد بھی عائشہ بنت ابو بکر ہو رضی اللہ تعالی عنہا. تم شادی کے بعد عائشہ محمد نہیں ہوئے, وہی ابو بکر کی بیٹی عائشہ کے نام سے پکارے جائیں گے قیامت تک رضی اللہ تعالی عنہ. نام کا بھی رائٹ لے لیے. اسلام میں عورت کما کے آئی تو مرد کو بولا گیا تو اس کی کمائی کے اوپر ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. اس کی کمائی انہیں پھاڑ کے پھینک دے, پورے پیسے اپنے اماں بابا کو دے دے, پورے پیسوں سے خود کے لیے گفٹ خرید لے, پورے پیسے انہیں جو کمائی صرف اس کے ہے, تیرا حق نہیں ہے. اس کو پالنے کی ذمہ داری تیری ہے, بھلے اس کی تنخواہ تیرے سے زیادہ کیوں نہ ہو جائے. رائٹس نہیں دیا اسلام. پھر اسلام سب کے لیے نہیں ہے. پرابلم ان کو کہاں آیا معلوم ہے؟ ارے وراثت میں خالی 1/3 دے رہے ہیں. اسلام انصاف والا, امن والا مذہب ہے. کیسا پوچھو؟ اگر عورت کو میرے باوا مرے اور میری ایک بہن ہے, میرے باوا مرتے وقت 99 روپیز چھوڑ کے مرے, کتنے؟ تو اسلام میرے کو بولا, وہ باوا کے بیٹے کو, مرد بچے کو بولا تو 66 روپیز لے لے اس میں سے. بولا کتنے لے لے؟ بولا عورت کو کتنے لے؟ بولا 33 باقی کے. 66 + 33 کتنے ہوئے؟ 2/3 کس کو لے؟ بولا 1/3. وہ جو 1/3 انہیں لی نا, انہیں کچھ بھی کر لیتی اس سے. میں تو 2/3 لیا, میرے کو اس میں سے اس کے اوپر خرچہ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ میں بھائی ہونے کے ناطے لے لیا. ذمہ داری بہن کی کس کے اوپر ڈالے؟ خرچہ اس کا کون اٹھانا ہے؟ اس کن تو 66 کے 66 جیسے کہ ویسے رہ گئے. میرے کن اس 33, میرے کن 66 ہے. مان لو اس کی کالج کی فی 40 روپیز ہے. 66 میں سے 40 نکال دیے, بچے کتنے؟ 22 برابر. 66 میں سے کتنے نکال دیا؟ 40, سوری 26 بچ گئے. اس کن کتنے بچے ہوئے ہیں؟ میرے کن کتنے ہیں؟ اس کے میرے کھانے کے خرچے کے اوپر 10 روپے اور خرچہ ہو گئے. اب کتنے بچ گئے؟ اس کن کتنے ہیں؟ فائدے میں کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو 33, میرے کو 33 دیتے, میرے پہ ظلم ہو جاتا. میں 33 لینا, پھر اس میں سے خرچہ کرنا, اور انہیں اس کے 33 جیسے کہ ویسے رکھنا. انصاف کرے اللہ تعالیٰ. مگر یہ سوال کرنے سے پہلے شرم نہیں آئی تم لوگوں کو یہ سوال کرنے کو؟ تم لوگوں کو تو رائٹ ہی نہیں ہے عورت کو پراپرٹی میں. یونائٹڈ نیشن میں رائٹ کب ملا؟ 1950 کے بعد. انگلینڈ میں 1900 تک رائٹ کیا تھا معلوم ہے؟ جیسے ہی شادی ہوئی, عورت جتنی جائیداد پہلے رکھی ہوئی تھی شادی کے, اپنے شوہر کے نام پہ کرنا, یہ لازم ہے شادی ہوئی. شاید بارش شروع ہو گئی تو بہرحال یہ پوری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ چیزیں آپ لوگ سیکھنا شروع کرو جو آپ کو روزمرہ کی زندگی میں کام آتے, اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام سے بہتر کوئی چیز سے حل نہیں مل سکتا. میں اپنی بات کو سورہ قصص کی آیت نمبر 56 آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے ختم کر دیتا ہوں. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56 میں اللہ فرما رہے ہیں, اے میرے نبی ان لوگوں سے کہو اس سے بہتر اگر کوئی چیز لا سکتے ہو تو لاؤ, میں اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.